بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساسانی سلطنت کا آخری شہنشاہ یزدگرد سوم ہے، جس کی پیدائش 624 عیسوی میں ہوئی۔ یزدگرد سوم شہرزار کا بیٹا تھا جو 16 جون 632 عیسوی کو تخت نشین ہوا اور اس کی حکومت 651 عیسوی تک قائم رہی۔ ساسانی سلطنت چوتھی ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی جو 226 عیسوی سے 651 عیسوی تک قائم رہی۔ ساسانی سلطنت کا بانی اردشیر اول تھا، جس نے پارتھیا کے آخری بادشاہ ارطبانوس چہارم کو شکست دے کر سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ آخری ساسانی شہنشاہ یزدگرد سوم تھا جو دین اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے میں ناکام رہا اور ایران خلافت اسلامیہ کا حصہ بن گیا۔ یہ ایران میں اسلام آنے سے قبل آخری سلطنت تھی۔ شہربانو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام بی بی شہربانو مشہور ہے۔ آپ کی ولادت ایران کے شاہی دربار میں ہوئی۔ آپ عفت، حیا اور پاکیزگی سے مالا مال تھیں اور یہ عظیم خاتون اپنی پاکیزہ فطرت پر پورے استحکام کے ساتھ باقی رہیں اور دربار کے اخلاقی اقدار اور بیہودہ نظریات اور روایات کا آپ کے بیدار ضمیر پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں عربوں کے ساتھ کسی جنگ میں یہ قید ہو گئی تھی۔ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ انہیں ایران سے مدینہ لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شہزادیوں کو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں بیچنا نہیں چاہیے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی ہمسری کے لیے پسند کر لیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس مشورے سے ان کے احترام کو قائم رکھا اور بی بی شہربانو نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کو پسند کیا تو انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کا احترام و خیال رکھنا۔ اہل مدینہ کنیزوں سے شادی نکاح نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس انسانی اقدام سے بتدریج یہ رسم ختم ہو گئی اور مسلمانوں میں کنیزوں سے عقد کرنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق بزرگ صحابی حضرت سلمان فارسی نے اس شادی کے کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس شادی سے عرب اور عجم یعنی ایران کے درمیان وہ خلیج کم ہوئی جو ان دونوں کے مابین جنگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے شادی کے بعد اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ بچپن سے ہی طہارت اور پاکیزگی ان کا شیوا تھا اور امام سجاد علیہ السلام کی ماں بننے کا تمام شرف اور صلاحیت آپ کو حاصل ہے۔ اس مبارک شادی کا ثمر امام سجاد زین العابدین ہے۔ شہربانو کا اپنے بیٹے زین العابدین کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بچے کی پرورش دیگر عورتوں نے کی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی شہربانو واقعہ کربلا جو 61 ہجری کو پیش آیا میں موجود تھی اور اپنے شوہر کی مظلومانہ شہادت کے کچھ عرصہ بعد واپس ایران چلی گئی تھی۔ ایران کے شہر رے کے مضافات میں ایک پہاڑی کے اوپر ان سے منسوب خوبصورت بہت قدیمی مزار بھی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کو جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ بھی ہے کہ بی بی شہربانو کے ہمراہ ان کی بہن بی بی کیان بھی تھیں جو محمد بن ابی بکر کے حبالہ نکاح میں آئیں۔ اس سے قاسم پیدا ہوئے۔ اس بنا پر امام سجاد زین العابدین اور قاسم بن محمد بن ابی بکر آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 2 بڑی ہستیوں کا بیٹا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد اور شہربانو والدہ تھیں تو شہنشاہ ایران آپ کے نانا ہوئے۔ فرمایا ہے، شیخ سلیمان قندوزی اور دیگر علماء اہل اسلام لکھتے ہیں کہ نوشیروان کے عدل کی برکت تو دیکھو کہ اسی کی نسل کو آل محمد کے نور کی
اور آئمہ طاہرین کی ایک عظیم فرد کو اس لڑکی سے پیدا کیا جو نوشیروان کی طرف منسوب ہے۔ پھر تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین کی تمام بیویوں میں یہ شرف صرف جناب شہربانو کو نصیب ہوا جو حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ علامہ عبید اللہ بہوالہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ جناب شہربانو شاہان فارس کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی اور آپ ہی سے امام زین العابدین متولد ہوئے ہیں جن کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے دو گروہ عرب اور عجم کو بہترین قرار دیا ہے اور میں نے عرب سے قریش اور عجم سے فارس کو منتخب کر لیا ہے۔ چونکہ عرب اور عجم کا اجتماع امام زین العابدین میں ہے اسی لیے آپ کو ابن الخیرتین سے یاد کیا جاتا ہے۔ علاوہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ جناب شہربانو کو سیدۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔